پاکستان پر اس وقت آفت آئی ہوئی ہے اور بہت بڑی آفت آئی ہوئی ہے۔ ہمارا سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان اس وقت سیلاب کی زد میں ہے۔ پاکستان میں علماء، تنظیمات، ادارے اپنے تائیں کام کر رہے ہیں، ہر بندہ حصہ لے رہا ہے اور لینا بھی چاہیے۔ تو آپ کو بھی چاہیے جتنا آپ کو بن پڑے یہ آپ ضرور سیلاب زدگان کی مدد کے لیے میدان عمل میں آئیں۔ آج ان پر مصیبت آئی ہے، کل یہ مصیبت آپ پر بھی آ سکتی ہے۔ ان کے گھر بار بھی تباہ ہو گئے، معاشی بھی بہ گئے، بچے بھی بہ گئے، گھر بھی بہ گئے، سب کچھ بہ گیا اور وہ روڈوں پہ آ کے بیٹھ گئے۔ اب ضرورت ہے ان کی مدد کریں۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے جس حصے کو بھی چوٹ لگے پورا وجود ہی درد محسوس کرتا ہے۔ چلو اگر زیادہ نہیں، تھوڑے سے تھوڑا اتنا ہو سکے ہمیں ضرور اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیے۔ یہ میرے لیے نہیں، آپ نے اپنے لیے دینا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اس کار خیر میں حصہ۔ اس وقت وہ بے یار و مددگار پڑے ہیں، ہمارے سیاستدان کرسی کے پیچھے بھاگے ہوئے اور ان کو ایک شہباز گل ملا ہوا ہے، سارا میڈیا اسی پہ لگا ہوا۔ دنیا کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ شہباز گل ہے اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ان کو نظر آ رہا۔ بچے بہ گئے، مکان بہ گئے، گھر بار بہ گئے، مسجدیں بہ گئیں، لوگ بہ گئے، مال معاشی بہ گئے، ان کے کان میں جوں تک نہیں رینگ رہی۔ ان کو شہباز گل کی پڑی ہوئی ہے۔ جو کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ شہباز گل ہی ہوتا ہے۔ خدا را اس قوم کا سوچئے، اس ملک کا سوچئے۔ اس قوم نے اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس قوم نے اس ملک کے لیے بڑا خون دیا ہے۔ وقتی طور پر اپنے جھگڑوں کو چھوڑیں، اپنی کرسی کی جنگ کو چھوڑیں۔ اس وقت سب سیاستدان جمع ہو جائیں اور جا کے سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ اور حکمرانوں، غیرت کے ناخن لو، تم یہاں صرف حکمرانی کرنے آتے ہو، باقی جائیداد اور ہر چیز تمہاری باہر ہے۔ یہاں صرف ہم لوگوں پہ حکمرانی کرنے آتے۔ ہم لوگ ذہنی غلام، کبھی فلاں کے نعرے، کبھی فلاں کے نعرے، ہمیں شرم نہیں آتی؟ اتنی غلام قوم ہے ہم۔ وہ اقبال ہے، دور حاضر ہے حقیقت میں وہی عہد قدیم، اہل سجادہ اہل سیاست ہے امام۔ کہا یہ وہی دور ہے جو مغلوں کا دور تھا، جو انگریزوں کا دور تھا، اسی دور میں رہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے دل و دماغ میں غلامی سمائی ہوئی ہے، ہمارے اندر سے غلامی نکل ہی نہیں رہی۔ کبھی ہم سجادہ نشینوں کے غلام ہیں اور کبھی ہم ان سیاستدانوں کے غلام ہیں۔ دور حاضر ہے حقیقت میں وہی عہد قدیم، اہل سجادہ اہل سیاست ہیں امام۔ اس میں پیری کی کرامت ہے نہ میری کا زور۔ یہ پیری کی کرامت نہیں کہ جو ان کے تم مرید بنے ہوئے ہو، تمہارے اندر غلامی کا مادہ ہے، وہ تمہیں کھینچ کے چالی 2 نمبر لوگوں کے پاس لے جا رہا ہے۔ پیری کی کرامت ہے نہ میری کا زور، سینکڑوں صدیوں سے خوگر ہیں غلامی کے عوام۔ غلام ہے، غلام، ذہنی غلام ہے۔ آج تک سرحدوں کے اعتبار سے ہم آزاد ہو گئے مگر ذہنی غلامی سے آزاد نہیں ہو سکے۔ ذہنی غلام لوگ ہیں۔ شرم نہیں آتی ہمیں؟ کن کے نعرے لگا رہے ہیں؟ جن کے بارے میں سرٹیفکیٹ ہے کہ انہوں نے ملک کو لوٹا ہے، قوم کو لوٹا ہے، تمہارے شہیدوں کے خونوں سے غداری کی ہے، انہوں نے بھی، ان کے بڑوں نے بھی غداری کی ہے، تم ان کے نعرے لگا رہے ہو؟ شرم کرو۔ جب بھی نعرہ لگانا ہو گنبد خضرا کے مکین کا نعرہ لگایا کرو، محبت رسول میں نعرہ لگایا کرو، عشق رسول میں نعرہ لگایا کرو۔ ہم جب بھی نعرہ لگائیں گے ہم کہیں گے محمد مصطفیٰ کا دین زندہ باد۔ ہم حجازی فقر کو ماننے والے ہیں، ہم ذہنی غلام نہیں۔ ہم تو غلام ہیں، ہم ذہنی غلام بھی ہیں، دل کے غلام بھی ہیں، جسم کے غلام بھی ہیں، پر ہیں وہ ہم رسول اللہ کے، ہم ہیں رسول اللہ کے۔ بس ہمیں گنبد خضرا سے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ جو گنبد خضرا کے مکین کا ہے وہ ہمارا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں جو حضور کو مانتا ہے۔ جو حضور سے دور ہے ہمارا اس سے تعلق نہیں، جو حضور کا غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔